اپنے آپ کو اللہ کی آگ سے۔ اسی طریقے سے انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ تو یہ دعوت اللہ کی طرف، دعوت ایمان کی طرف، دعوت اسلام کی طرف، صحیح راستے پر آنا، نجات کے راستے پر لوگوں کو لے آنا تاکہ ان کی ابدی زندگی سنور جائے، وہاں وہ جہنم میں جھونکے جانے کی بجائے جنت میں داخل ہو جائیں، یہ اس خدمت خلق سے کئی گنا بڑی خدمت خلق ہے۔ چنانچہ جیسے ہی حضور پر وحی کا آغاز ہوا، اس کے بعد سے لے کر حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ نے یہی کام کیا، لوگوں کو بچانا، آگ سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا، غلط راستوں سے واپس بلا کر صحیح راستے پر چلانا۔ یہ خدمت خلق کی سیکنڈ ڈائمنشن ہے، لیکن اس کا تعلق کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے، ظاہر بات ہے اس کے سامنے یہ ڈائمنشن نہیں آ سکتی۔ وہ ڈائمنشن تو ہوگی کہ بھوکے کو کھانا کھلا دو اور بیمار کی دوا دارو کا بندوبست کر دو، وہ تو ہوگی، وہ تو یونیورسل ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کا تعلق بیسک ہیومن مورالٹی سے۔ لیکن ایمان کے ساتھ متعلق ہو کر خدمت خلق اصل کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہی کے راستوں سے اور جہنم کی طرف جانے والے طور طریقوں سے بچا کر ایمان اور اسلام کے راستے پر گامزن کرانا تاکہ ان کی ابدی اخروی زندگی درست ہو جائے۔ اب ایک تھرڈ ڈائمنشن ہے خدمت خلق کا، ایک تیسرا تصور۔ دیکھیے، جو انسانی زندگی میں اجتماعی نظام ہوتا ہے، اگر وہ ظالمانہ ہے، ایکسپلائٹیٹو ہے، ریپریسو ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ غلط ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف دولت کے انبار لگتے چلے جا رہے ہیں، امیر امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، دوسری طرف غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس میں ایک راستہ تو یہ ہے کہ اس نظام کو تو جوں کہ توں برقرار رکھا جائے، لیکن جو اس نظام کی وجہ سے بھوک کا شکار ہو گئے ان کو کھلایا جائے۔ یہ عارضی، یہ پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہوا، میڈیکل سائنس میں ہم اس کو کہیں گے پیلیٹیو ٹریٹمنٹ ہے، اس بھوک کا کچھ زیادہ کر دیا۔ اصل کیا ہوگا؟ اس نظام کو بدلو تاکہ بھوک پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے اندر معاشرہ تقسیم ہو جائے، کہ ایک طرف دولت کے انبار ہے اور ایک طرف بھوک ہے اور احتیاج ہے، افلاس ہے، جس کے لیے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جس معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں امیر امیر سے امیر تر، غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، تو انسانوں کی بہت بڑی تعداد وہ ہے کہ جو ڈھور ڈنگر حیوانات کی سطح پر گر جاتی ہے، انہیں اپنا سارا وقت، ساری محنت، ساری صلاحیت 2 وقت کی روٹی کے حصول میں صرف کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ لدو اونٹ ہو یا ہل میں جتا ہوا بیل ہو یا کولو کا بیل ہو، انسانوں کی عظیم اکثریت اسی میں لگی رہتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے ان میں کوئی اعلیٰ خیال کہاں سے آئے گا؟ کوئی اعلیٰ آئیڈیا، کوئی عمدہ خیال، کوئی بلند ذہنی اور فکری اور نظریاتی سطح تک رسائی ناممکن۔ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی تو اور کیا ہوگا؟ اور اسی کے لیے کہا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر اور یہ احتیاج، یہ بھوک انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جب وہ حیوان بن کر رہ گیا، ڈھور ڈنگر بن کر رہ گیا، کولو کا بیل بن کر رہ گیا، لدو اونٹ بن کر رہ گیا، تو وہ گویا کہ وہ اسلام اور ایمان اور احسان، اللہ سے لو لگانا، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے مناجات کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ کہاں سے آئے گا اس کے پاس؟ سوال ہی نہیں۔ تو ایک جو خدمت خلق کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ اس زمین میں نظام عدل قائم کرو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ ایک چکی میں جب آپ آٹا پیستے ہیں تو وہ چاروں طرف آٹے کا ڈھیر بنتا چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر تک، چاروں طرف چکی جو ہے اس کے 2 پارٹوں کے درمیان سے آٹا نکل کر، فرض کیجیے کوئی چکی ایسی ہے جو پھر تو رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن وہ آٹا ایک طرف پھینکتی ہے، دوسری طرف پھینکتی نہیں۔ یہ مثال ہے اس معاشرے کی جس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وسائل پیدا کیے ہیں،
یہ وسائل چل رہے ہیں، پروڈکشن ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ کیا نکل رہا؟ نظام اتنا غلط ہے کہ وہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہے اور دوسرے طبقے کو محروم رکھ رہا ہے، محرومین۔ اس حالت میں ایک راستہ تو یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، کہ یہ جن کو بہت کچھ دے دیا گیا ہے، آٹا زیادہ مل گیا ہے، وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مارے، تھوڑا سا آٹا ان کو بھوکوں کو بھی دے دے۔ یہ ہے چیریٹی، یہ ہے وہ تصور پہلا کہ آپ کے پاس ہے، آپ کھانا کھلا دیں، کسی کو بھوکے کو کھلا دیں، کسی کے لیے کوئی اس کی ضرورت پوری کر دیں۔ لیکن اس سے بڑا کام کیا ہوگا کہ اس نظام کو درست کرو، اس چکی کو صحیح کرو کہ یہ ہر طرف آٹا جو ہے ایونلی، برابر انداز کے اندر اعتدال کے ساتھ پھینکے، تمام طبقات تک اس کی برکات پہنچ جائیں۔ وہ نظام قائم کرو کہ جس نظام میں کفالت کی ذمہ داری حکومت پر آ جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک پرسنل چیریٹی ہے کہ آپ کسی کو خیرات دے رہے ہیں، اس میں یقیناً خیرات لینے والی کی جو خودی ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اس کے احساسات مجروح ہوتے ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں اس سے لے رہا ہوں۔ حدیث میں بھی آیا ہے، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے سے بہتر ہے۔ لیکن اگر یہ نظام حکومت کی سطح پر ہو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہو، پھر وہ پرسنل چیریٹی کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تو حکومت کفالت کرنے کی ذمہ داری لے۔ آج مغربی ممالک میں سے بہت سو میں ویلفیئر کا نظام ہے، سوشل سیکیورٹی کا نظام ہے، ان امپلائمنٹ الاؤنسز کا نظام ہے، تاکہ کوئی شخص جو ہے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ نہ پھیلائے، حکومت دے گی اسے۔ ایک شہری کے اعتبار سے اس کا حق ہے کہ حکومت اسے دے، کم سے کم اس کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے۔ یہ اگر نظام ہم قائم نہیں کرتے، اسلام نے وہ نظام دیا ہے، نظام خلافت، کہ ہر انسان کی بنیادی ضروریات کی کفالت حکومت کے ذمہ ہے۔ یہی وجہ ہے، دیکھیے آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خلافت راشدہ میں، خصوصاً حضرت عمر کے دور خلافت میں، لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے، کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ تو حکومت کو دی جاتی ہے، لیکن یہ کہ اسلام میں یہ ہے قانون میں کہ جو اموال ظاہرہ ہیں ان کی زکوٰۃ تو حکومت کو دینی پڑے گی، حکومت لے گی حساب سے۔ تمہاری دکان میں 10 لاکھ کا مال پڑا ہے، 2.5% دے دو۔ تمہارے کارخانے میں خام مال اتنا ہے، فنش پروڈکٹ اتنا ہے، 2.5% دے دو۔ یہ ہے حکومت کا نظام۔ لیکن ایک اموال باطنہ ہوتے ہیں، گھروں میں کسی نے کچھ روپے رکھے ہوئے، کوئی اپنے وقت کے لیے